الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. ہم کل فضائل سورہ ملک دیکھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سورہ ملک کی بلیسنگز کیا ہیں. اس سلسلے میں ہم نے حدیث دیکھی تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا تھا کہ 30 آیات کی ایسی صورت جس کو انسان جو ہے جب وہ پڑھے گا تو وہ اس کے لیے شفاعت کرے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں الفاظ ایک اور آتے ہیں جس میں آتا ہے شفیعت لصاحبہا حتی غفر لہ. سورہ ملک اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی جب تک کہ اس کو بخش نہ دیا جائے. یہاں پر جو صاحبی احا آیا ہے اس کے لیے تمام محدثین یہ بات منشن کرتے ہیں کہ یہاں پر لقاری احا نہیں آیا کہ یہ اپنے ہر قاری کے لیے شفاعت کرے گی، یہ اپنے ہر پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرے گی. اس لیے میں نے کل اپنی کلاس جہاں مکمل کی تھی وہاں میں نے آپ کو یہ بات منشن کی تھی کہ سورہ ملک کی شفاعت بھی کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کنڈیشنل ہے، ایسے ہی سورہ ملک کی شفاعت کنڈیشنل ہے. اور یہ کنڈیشنل کیسے ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس ایک لفظ سے اسکالرز ڈیرائیو کرتے ہیں. جو لفظ آیا ہے لصاحبہا کہ یہ اپنے صاحب کے لیے شفاعت کرے گی. صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کمپینین کے لیے شفاعت کرے گی. وہ شخص جس کی روٹین تھی وہ سوچ سمجھ کر پڑھتا تھا ہر رات سونے سے پہلے. وہ شخص جس کو سورہ ملک کی ایک ایک آیت کوئی نہ کوئی سبق دیتی تھی. وہ شخص جس کے لیے سورہ ملک ہر معاملے کے اندر ایک گائیڈنس ہوتی تھی. اس لیے یہاں پر یہ جو صاحب کا لفظ ہے یہ قاری کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہر سورہ ملک پڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ یہ شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے، بلکہ یہاں پر اسپیسیفک ہے کہ وہ شخص جو اس کو انٹرنلائز کرے گا یہ اس کے لیے شفاعت کرنے والی ہوگی. اسی طرح آپ کی ایک اور حدیث میں آتا ہے سورۃ القرآن خاصمت لصاحبہا، وہ قرآن کی صورت جو اپنے پڑھنے والے کے لیے اپنے صاحب کے لیے اللہ سے آرگیو کرے گی. خاصمت ڈیبیٹ کرے گی. کتنی ڈیبیٹ کرے گی؟ الفاظ آتے ہیں حتی ادخلتہ الجنہ، اتنی ڈیبیٹ کرے گی کہ جب تک کہ اس بندے کو جنت میں داخل نہ کر دیا جائے. پہلی نیریشن یہ بتا رہی تھی کہ یہ سورت اتنی شفاعت کرے گی کہ انسان کو معاف کر دیا جائے گا، حتی یغفر لہ، یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے. اور دوسری نیریشن یہ بتا رہی ہے کہ یہ سورت اتنی زیادہ اللہ سے ڈیبیٹ کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے جب تک کہ اس پڑھنے والے کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا. تو دیر از اے ہیوج انسینٹیو کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں سورۃ الملک کو ایک روٹین کے طور پر شامل کر لیں. آپ اپنی روٹین بنا لیجئے کہ رات میں سونے سے پہلے آپ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے. جب ایک دفعہ آپ سورت کے فہم سے گزر جائیں گی اور پھر آپ تلاوت کیا کریں گی تو آپ کو ساری باتیں نہ صحیح چند باتیں ضرور یاد آئیں گی جس سے انشاءاللہ اپنے دن بھر کے کاموں پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق مل جائے گی. ترمذی میں صحیح ترمذی میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام سلمہ بتاتی ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا تھا، ایسی کوئی رات نہیں ہوتی تھی کہ آپ میرے گھر میں میرے حجرے میں موجود ہوں اور آپ سورہ ملک کی شروع سے لے کر آخر تک تلاوت نہ کرتے ہوں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جو رات میں سورہ ملک پڑھے گا اللہ اس کو قبر کی عذاب سے، قبر کی سزا سے محفوظ رکھے گا. تو ام سلمہ کہتی ہیں ایسی کوئی رات مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر ہوں الا وقرأ تبارک الذی بیدہ الملک، اور آپ نے رات میں سورہ ملک کی تلاوت نہ کی ہو.
تو اپنی روٹین بنائیے، اس سورہ کو اپنے رات کی روٹین کا حصہ بنائیں. کبھی کبھی آخری وقت میں بالکل آپ سورہ ملک نہیں پڑھ پاتے، اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی ہے، دیکھ کر پڑھنے کا موقع نہیں آتا ہے، اس لیے کہ بہرحال قرآن کی تلاوت وضو کر کے کی جاتی ہے. تو ایک روٹین بنانے کے لیے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی عشاء کی نماز پڑھیں، آپ اس کے بعد سورہ ملک کی تلاوت ریگولر کرنا شروع کر دیں. اس سے آپ کو سورت یاد ہونی شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ کو روٹین اچھی بنانے کے لیے موقع مل جاتا ہے تو آپ بالکل آخری کام جو رات میں کریں، اگر ممکن ہو تو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سو جائیں. مختلف اسکالرز نے احادیث سے مختلف ریزنز ڈیرائیو کیے ہیں کہ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو رات میں پڑھنے کی تلقین کی ہے. اور اس میں اگر ہم تمام ریزنز میں سے صرف ان 4-5 ریزنز کو فوکس میں رکھیں جو اس سورت کی تھیم ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس سورت کا ایک سناپسس مل جائے گا اور آپ کے ذہن میں رہے گا کہ میں نے کیوں رات میں یہ سورت تلاوت کرنی ہے. نمبر 1 ریزن، پہلی ریزن، یا جس کو آپ ریزن کہیں یا جس کو آپ اس سورت کی تھیم کہیں کہ سورۃ الملک کی تھیم کا پہلا ایسپیکٹ کیا ہے، وہ یہ کہ یہ سورت جو ہے یہ آپ کو اسلام کے اصول کے اوپر لے کر آتی ہے. کل ہم نے بات کی تھی اسلام کے اصول، یعنی یہ سورت مسلمان کو توحید کے کانسیپٹ کو ریوائیو کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اس لیے کہ ایک تو اس کا نام ہی سورۃ الملک ہے، دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ جس میں یہ اللہ کی ذات کو پرومیننٹلی ڈسکرائب کرتی ہوئی آتی ہے. تو پہلی وجہ اس سورت کو ہر رات پڑھنے کی یہ ہے کہ سونے سے پہلے ہمارا عقیدہ توحید درست ہو جائے، ہمیں اللہ کا مقام یاد آ جائے. دوسرا ریزن اس سورت کو پڑھنے کا، جو اس سورت کی دوسری تھیم کا ایسپیکٹ بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے قریش کے لیے جب یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، یہ مکی سورت ہے اور مڈل ایرا میں کہیں کسی ٹائم پر نازل ہوئی. آپ کو تفاسیر کے اندر اس سورت کا کوئی اسپیسیفک شان نزول نہیں ملتا ہے، کیونکہ شان نزول اوتھینٹک احادیث سے نہیں ملتا ہے، کلاسیکل اسکالرز نے مینشن نہیں کیا، اس لیے میں بھی آپ کے سامنے کوئی شان نزول اس کا نہیں رکھ رہی. جو اس کی آیات اور جو اس کی جو کلام کا ایک سیکوینس ہے، اس سے اسکالرز نے یہ بات ڈیرائیو کی ہے کہ یہ تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ملنے کے بعد سے 6 سے 9 سال کے درمیان کے ٹائم میں کہیں نازل ہوئی ہے. صحیح ایگزیکٹ ٹائم اللہ جانتا ہے، واللہ عالم. مکی دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اس بات پر سب کا کنسنسس ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی اور اس سورت کا مین تھیم جو ہے وہ انذار ہے، تو قریش اس ٹائم پر بہت ایروگنس کا شکار تھے. قریش کو اپنا منصب، قریش کو اپنا نسب، قریش کو اپنا قبیلہ بہت زیادہ سپریم لگتا تھا، سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اہمیت کا حامل سمجھتے تھے پورے عرب کے اندر. اس لیے کہ ان کے ذہن میں تصویر یہی تھی کہ جو ان کو نظر آتی تھی آن ورلڈلی گراؤنڈز، کہ قریش کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ یہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے. قریش جو تھا اس کے پاس کعبہ تھا، تو ان کے اس حرمت والے علاقے کے اندر جنگیں نہیں ہوا کرتی تھیں. قریش کو ایک خاص مقام حاصل تھا کعبہ کے کسٹوڈین ہونے کی وجہ سے، تو یہ اپنے آپ کو ایک خاص سگنیفیکنس کے ساتھ دیکھا کرتے تھے، اپنے آپ کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے. سورہ ملک کے اندر جو آپ کو ٹون نظر آتی ہے، وہ ٹون یہ نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جو اس کو پڑھے گا یا جو اس کو سمجھ کر سنے گا، یہ ہر اس انسان کو یہ بات واضح کر دے گی کہ کوئی بھی انسان سگنیفیکنس نہیں رکھتا اللہ کے سامنے. کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے کوئی سگنیفیکنس نہیں رکھتا، اور کوئی بھی انسان ایسا سگنیفیکنٹ نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ نہ مجھ سے پہلے کوئی ایسا بہترین انسان آیا تھا، نہ میرے بعد کوئی ایسا بہترین انسان آئے گا. تو قریش کو یہ پوری سورت ایک طرح سے گائیڈ کرتی تھی کہ جب اس کو وہ سنتے تھے یا جن کے کان پہ جتنی آیات پڑتی تھیں کہ انسان اپنی حیثیت کو سمجھ جائے. یہ دوسری تھیم اس کی آپ کو سورہ ملک کی ملتی ہے. جہاں قریش اپنی حیثیت کو سمجھ جائیں، وہاں ہر انسان جو اس کا ریڈر ہے، وہ جب رات میں اس کو پڑھے تو اپنے دن بھر میں اگر کہیں بھی اس نے تکبر کیا ہو تو وہ سمجھ کر پڑھ کے اس سورت کا صاحب بن کر اللہ سے معافی مانگ لے. یہ مین ریزن دوسرا آپ کو ملتا ہے سورہ ملک کو رات میں تلاوت کرنے کا. آپ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کے پاس دنیا کی آسائشیں آتی ہیں تو انسان ایروگنس کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب دولت آتی ہے انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جب دولت میں مقام اور شہرت اور فیم مل جائے تو انسان کے اندر تکبر جو ہے وہ اپنے ایکسٹریم پر جانے لگ جاتا ہے. قریش کے اندر تکبر بہت تھا، اسی طرح سے فرعون کے اندر تکبر بہت تھا.
اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون زیادہ لگزوریس لائف گزار رہا تھا، آپ فرعون کو اپنے امیجن کیجئے اور اپنے آپ کو امیجن کیجئے. کیا فرعون کی لگزوریس لائف تھی یا آپ کی؟ فرعون کی ریئلی؟ کس کی زیادہ لگزوریس تھی؟ کنٹور آرتھوپیڈک میٹرس کا سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سوتے ہیں نا اس کے اوپر، اکثر لوگ سوتے ہیں اس کے اوپر. فرعون کے پاس تھا؟ جو میڈیکل کیئر ہمیں ملتی ہے یا ہمیں اس وقت نصیب ہوتی ہے، فرعون کے پاس تھی. جو ٹیلرنگ ریفائنمنٹس، کپڑوں کے اندر جو کٹس اور جو لیسز اور جو ایمبرائڈری اور جو بھی چیزیں آپ سمجھنا چاہیں جو آ چکی ہیں ہمارے پاس، فرعون کے پاس تھی. ہاں، گولڈ ہمارے مقابلے میں بہت تھا، اس لیے کپڑے کم پہنتے تھے، گولڈ زیادہ پہنتے تھے. کپڑوں کے مقابلے میں گولڈ سے اپنے آپ کو کور کر لیتے تھے. جو ہماری ریفریجریشن ہے، جو ہماری میڈیکل کیئر ہے، جو اس وقت ملٹری ویپن ہے، چاہے فرعون کی آرمی بہت بڑی تھی لیکن اس وقت انسان کے پاس جو ملٹری ویپنز موجود ہیں، فرعون بہت پیچھے تھا اس کے مقابلے میں. کیا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا متکبر تھا؟ تو یہ ہمیشہ سے متکبر انسان کی ذہنیت رہی. وہ یہ سمجھتا رہا کہ شاید سب سے زیادہ بہترین انسان میں ہی ہوں، سب سے زیادہ بیسٹ میں ہی ہوں، نہ مجھ سے پہلے کوئی آیا نہ میرے بعد کوئی آئے گا. سورۃ الملک ہر اس انسان کا فریم آف مائنڈ درست کرتی ہے جو اس سورت کو سمجھ کے پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھ کر سنتا ہے کہ اصل میں صرف اور صرف تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے. تکبر اللہ کی چادر ہے، جو اس چادر کو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. سورہ ملک کی دوسری تھیم کیا ہے؟ انسان اپنی حیثیت کو پہچان جائے. سورہ ملک کی تیسری تھیم جو آپ کو اس سورت میں بہت پرومیننٹلی ملتی ہے، یہ سورت کا مین ٹاپک انذار ہے، وارننگ ہے. اس لیے آپ کو اس سورت میں جہنم کا ذکر بہت ویوڈ ملتا ہے. جو انسان رات میں اس کو سمجھ کر پڑھے گا اس کو ایک مرتبہ تو جہنم یاد آئے گی، اور جب اس کو جہنم یاد آئے گی تو وہ جہنم سے پناہ ضرور مانگے گا. اور جو انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے obviously وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آنے کے لیے ایک درخواست ڈال دیتا ہے. تیسری ریزن سورۃ الملک کو رات میں پڑھنے کی کہ جب اس کے اندر جہنم کے ذریعے انذار ہوتا ہے تو انسان کو اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے. چوتھا ریزن سورۃ الملک کو رات میں تلاوت کرنے کا which is also the theme of this surah، جو آپ کو اس کی بعض آیات میں ملتی ہے. یہ سورت یہ بات مینشن کرتی ہے کہ آپ اپنا فوکس، انسان اپنا فوکس مخلوقات کو دیکھ کر اللہ کی طرف دوبارہ سے ری فوکس کر لے، ری اسٹیبلش کر لے. جیسے مخلوقات بیلنسڈ ہیں، ایسے ہی انسان کو اگر زندگی میں کہیں جو گزرا ہوا دن تھا اس میں ڈس بیلنس ہوئی تھی تو میں اللہ سے دعا مانگ لوں، اللہ جیسے کائنات آپ کی فرما بردار ہے، کل جب میں صبح اٹھوں تو میں بھی اپنی زندگی کو اسی فرما برداری کی لائن پر گزارنا شروع کروں. دس از دا فورتھ ریزن جس کی وجہ سے ہمیں رات میں اس کو تلاوت کرنا چاہیے. ففتھ ریزن جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اس کو رات میں تلاوت کیوں کرنا چاہیے، جس انسان کو یہ سورت سمجھ آئے گی وہ انسان یہ سمجھ جائے گا کہ اس سورت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں الفاظ کو سلیکٹ کیا ہے، جو عربک پیٹرن آئے ہیں، وہ عربک پیٹرن یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر کوالٹی وہ دی گئی ہے جس کے اندر کنسسٹنسی ہو. یعنی سورہ ملک اپنے ریڈر کے اندر، ہر مسلمان کے اندر عمل کی کنسسٹنسی پیدا کرنا چاہتی ہے. آپ اور میں صرف اور صرف پارشل نیک نہ ہوں، آپ اور میں کبھی کبھی صرف رمضان کے نیک نہ ہوں، آپ اور میں جو ہے وہ کبھی کبھی نیکی نہ کریں، اکا دکا نیکی، بلکہ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ اور میں نیکی کرنے والے ہوں. تو یہ 5 میجر ریزنز ہیں جو مختلف کلاسیکل اسکالرز اپنی تفاسیر میں سورہ ملک کو پڑھنے کی دیتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کو ضرور شامل رکھے، رات میں پڑھنے سونے سے پہلے پڑھے. اور اگر آپ کو پوری سورہ ملک کا ترجمہ یا پوری سورہ ملک کا آپ کو فہم نہیں یاد آتا تو اپنے قرآن کے ساتھ یہ 5 بلٹ پوائنٹس لکھ کر لگا لیجئے جہاں آپ سورہ ملک روز پڑھیں گے، تاکہ جب بھی آپ سورہ ملک پڑھیں یہ مین تھیمز آپ کے سامنے سے ایک دفعہ گزر جائیں اور انشاءاللہ آپ کو اللہ سے معافی مانگنے کا موقع بھی مل جائے، پرسپیکٹو درست کرنے کا موقع بھی مل جائے، اور ہم اپنے رات میں سونے کو بھی عبادت بنا کر سوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صورت کے بارے میں کئی نیریشنز ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا حصہ یہ صورت بنے.
مختلف اسکالرز نے اس کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. بعض اسکالرز نے اس کو 4 حصوں میں، بعض نے اس کو 5 حصوں میں، بعض نے اس کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. ہم جب اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس سورت کا جو پہلی 4 آیات کا چنک ہے وہ میجر چنک ہے جو سورت کی ٹون سیٹ کر دیتا ہے. اور اس کے بعد ایک لیندی چنک آتا ہے آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، جس میں جہنم کا اور صرف شاید ایک آیت جنت کی آتی ہے. اس کے بعد آگے جو ہیں بس وہ مسلمانوں کو اور ہر انسان کو دعوت ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اللہ کو پہچانے، اور جو اللہ کو پہچان چکا ہے وہ اللہ کا بندہ بنے. تو ہم اللہ کا نام لے کر شیطان سے دور ہوتے ہوئے اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے اس سورت کو شروع کریں گے. قرآن پڑھنے کا، قرآن سمجھنے کا، قرآن کا علم حاصل کرنے کا ایٹیکیٹ یہ ہے کہ آپ جب قرآن پڑھنے لگیں آپ استعاذہ استعمال کریں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی وقت بہت ڈسٹرب بھی ہوں، بہت زیادہ پریشان، اس وقت بھی اگر آپ تعوذ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو انشاءاللہ آپ کو تھوڑی دیر کا فوکس اور ریلیکسیشن مل جائے گا. اس لیے کہ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ احادیث بتاتی ہیں کہ مومنین کو شیطان ڈپریس کرنے کی بہت کوشش کرتا ہے. تو جب آپ ڈپریس ہوں، جب آپ ڈسٹربڈ ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. جب آپ کو غصہ آئے تب بھی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح سے قرآن میں آتا ہے جب آپ قرآن کی طرف آئیں، قراءت القرآن، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں فاستعذ من شیطان الرجیم، تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں. شیطان کیوں ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یا قرآن پڑھتے ہوئے ڈسٹریکٹ کرتا ہے؟ جیسے ایک مرتبہ ایک بچے نے بہت اچھا سوال کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز کا ایک کونا سمیٹ دیتے ہیں، اور وہ بچپن سے ہم سنتے تھے کہ اگر کھلا رہ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جس دن شیطان نے نماز پڑھ لی اس دن تو ہم سب کی خیر ہی خیر ہے. بہرحال وہ کونا فولڈ کرنے کا ایک میجر ریزن جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سجدے کی جگہ ہے. تو اگر لوگ چلیں گے تو وہاں ان کے پاؤں وغیرہ آئیں گے، جس جگہ پر آپ کا سجدہ، آپ کا ناک، آپ کا چہرہ اس جگہ جاتا ہے. جب آپ سجدے میں تسبیح پڑھتی ہیں تو obviously آپ انہیل اور ایکزیل دونوں کر رہی ہوتی ہیں. تو جتنے بھی وہ ڈسٹ پارٹیکل جو پاؤں سے وہاں لگے ہیں وہ آپ کے ناک سے، آپ کے نیزل پیسج سے آپ کے اندر جا سکتے ہیں. سو ون آف دا مین پلین لاجک کہ آپ جو سجدے کی جگہ کو لپیٹ دیتے ہیں وہ ہائیجین پوائنٹ آف ویو سے ہوتا ہے. شیطان نماز نہیں پڑھتا ہے. اگر نماز پڑھتا ہوتا تو وہ شیطان نہیں ہوتا. صحیح؟ ہمیں کیوں ڈسٹریکٹ کرتا ہے پریشان؟ وہ نماز پڑھنے مسجد نہیں آتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں ڈسٹریکٹ نہیں کرتا، وہ ہمیں آؤٹ آف ٹریک کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کو ہم میں سے کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان مجھے بالکل بھی جو ہے وہ ڈیٹریکٹ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً جو ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے، جو آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے، آپ نے اس کو مسلمان کر لیا تھا. لیکن یہ جو نماز میں ڈسٹریکٹ کرنے والا شیطان ہے، اس کے لیے آپ کو حدیث میں ایک نریشن ملتی ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ نے لٹرلی آبزرو کیا کہ آپ کا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور آپ کے ہاتھ سے ایسے لگا کہ جیسے آپ نے کسی کو دبوچا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے. کافی دیر تک آپ کا ہاتھ ہوا میں ایسے ہلتا رہا جس سے محسوس یہ ہوتا رہا کہ جیسے طاقت کا مقابلہ ہو رہا ہے. اور پھر آپ کا ہاتھ، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ ہوا میں سٹل ہو گیا. پھر آپ نے اپنی نماز صحابہ کو مکمل کرائی اور نماز کے بعد آپ نے صحابہ کو یہ بات بتائی. افریت، جو ایک جن کا نام ہے جو نماز میں بھی آ کر پریشان کرتا ہے، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے دی ہوئی طاقت سے اس کا مقابلہ کیا اور لٹرلی آپ نے اس کو قابو کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں صحابہ کو بتائیں اور آپ نے کہا کہ اگر سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مجھے جو ہے وہ خیال نہ ہوتا تو میں افریت کو بچوں کو دے دیتا تاکہ وہ اپنی ایرو چلانے کی پریکٹس اس کے اوپر کرتا ہے. یعنی آپ نے قابو پا لیا تھا اس کے اوپر، لیکن پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ مجھے وہ سلطنت دے، مجھے وہ اختیار دے جو آپ نے میرے بعد یا مجھ سے پہلے کسی کو نہ دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤٹ آف ریسپیکٹ سلیمان علیہ السلام کے افریت کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ آپ نے اللہ کے حکم سے قابو پا لیا تھا. تو جب بھی نماز، جب بھی قرآن کی طرف آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیجئے. آیت نمبر 1 سورۃ الملک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
بہت برکت والی ذات ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام ڈومینین ہے، تمام بادشاہی ہے، تمام کنگڈم ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. تبارکہ کے لفظ سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. تبارکہ فعل ہے، اور آپ میں سے جن لوگوں کو عربی زبان سمجھ آتی ہے یہ لازم فعل ہے. لازم فعل کو اپنے ساتھ کسی آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. تبارکہ برکہ سے ہے، برکت جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں، برکتن عربی میں کہتے ہیں. جب کسی بھی چیز کے ساتھ برکت آئے گی، جب بھی آپ اسلام میں برکت کا کانسیپٹ سنیں گی، جب بھی آپ کسی کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم اس وقت بھی ایک دوسرے کو برکت کی دعا دیتے ہیں. آپ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ، اللہ آپ کو برکت دے. ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. تو یہ برکت کا لفظ جب بھی اسلامک ٹریڈیشن میں استعمال ہوتا ہے، اس میں آپ کو 3 میننگز ملتے ہیں ہمیشہ. نمبر 1، برکت جس چیز میں ہوگی، برکت جس ہستی میں ہوگی، برکت جس شے میں آئے گی، اس میں زیادت الخیر ہوگا، ایکسیسو گڈنس ہوگی. زیادت الخیر، جس کے اندر بہت زیادہ خیر کا معاملہ ہوگا. آپ لوگوں کو بہت گرمی لگ رہی ہے؟ بہت گرمی تو نہیں لگ رہی؟ ٹھیک ہے، اگر لگے گی تو بتا دیجیے گا. فاضیہ اگر یہ ہلکا چل سکتا ہے تو چلا دیں پنکھا. ہاں مجھے اندازہ ہو رہا ہے، کانسٹنٹلی ٹیشو جا رہا ہے نا یہاں سے. فاضیہ چلا دیں پنکھا، اللہ مالک ہے. برکت کے اندر ایک مفہوم آتا ہے زیادت الخیر، ایکسیسو گڈنس، یعنی جس چیز کے ساتھ آپ برکت کو دیکھیں گی اس میں خیر بہت زیادہ ہوگی. دس از نمبر 1. نمبر 2، جس چیز کے اندر خیر، جس چیز کے اندر برکت ہوگی اس کے اندر کہتے ہیں فوق التوقع، یعنی وہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہوگی. جس چیز میں برکت کا ایلیمنٹ آئے وہ فوق التوقع ہوتا ہے، بیونڈ ایکسپیکٹیشن، وہ آپ کو توقع سے زیادہ ملتا ہے. دس از سیکنڈ فیکٹر. تھرڈ فیکٹر برکہ کے اندر آتا ہے جس سے آتا ہے البقاء. جس چیز میں برکت ہوتی ہے، جس ہستی کے ساتھ برکت اٹیچ ہو جائے، اس میں بقا، سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اللہ کا تو نام ہی الباقی ہے، اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. اللہ اول، اللہ آخر، اللہ الباقی. تو یہ 3 کانسیپٹ یاد رکھیے گا. جب آپ کسی کو برکت کی دعا دیتے ہیں تو اصل میں آپ ان 3 چیزوں کی دعائیں دیتی ہیں. جب آپ نے کسی کو دعا دی، اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو بہت سا خیر ملے، زیادت الخیر. جب آپ نے کسی کو برکت کی دعا دی، آپ کہہ رہی ہیں آپ کا خیر توقع سے زیادہ بڑھے، فوق التوقع. جب آپ نے کسی کو برکت کی دعا دی، اس کا مطلب ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی یہ چیز جس کے لیے میں نے آپ کو دعا دی ہے یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، اس میں سٹیبلٹی رہے، اس کو بقا رہے. تو یہی کانسیپٹ آپ کو جو ہے یہاں ملتا ہے. یہاں پر یہ کانسیپٹ جو آیا ہے برکہ کا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ آیا ہے. آپ دیکھیں جس چیز میں برکت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اگر برکت ہوگی تو کم کفایت کر جائے گا، کہتے ہیں نا، برکت جب ہوتی ہے تو کم کافی ہو جاتا ہے. کئی ایسے مواقع آئے جو معجزے بھی تھے اور برکت بھی تھی کہ ایک ایک پانی کے اور ایک ایک دودھ کے گلاس سے کئی صحابہ نے پیا مشروب، چاہے وہ دودھ تھا یا وہ پانی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایک ہی ہانڈی سے، جس میں ہارڈلی 4 سے 6 لوگوں کا کھانا تھا، کئی 100 لوگوں نے کھانا کھایا احزاب کے موقع پہ. یہ معجزہ بھی تھا، یقیناً یہ برکت بھی تھی. یہ برکت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹھی بھر صحابہ تھے، لٹرلی مٹھی بھر صحابہ تھے. 13 سال کے مکی دور میں آپ کے پاس جو ایمان لانے والے ڈکلیئرڈ صحابہ تھے ان کی تعداد اراؤنڈ 150 آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں تھے. یہ برکت تھی ان کے ایمان کی، یہ برکت تھی ان کی اطاعت کی کہ انہوں نے رول کیا دنیا کے اوپر، انہوں نے اسلام کو پورے عرب کے اوپر پھیلا کر دکھایا. جب یہ برکت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو چیز کم ہو یا زیادہ ہو اس میں فائدہ نہیں ہوتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا. جب برکت کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا تو چیز زیادہ ہو یا کم ہو اس میں خیر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. بالکل جیسے آج صحابہ کے مقابلے میں صحابہ مٹھی بھر تھے. آپ کا حجۃ الوداع کا موقع جس میں آپ کے سامنے اراؤنڈ 1 لاکھ کچھ ہزار کا مجمع کھڑا تھا، ٹوٹل یہ آپ کے سامنے آپ کی مسلمان امت تھی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اسی مجمع سے کتنا خیر آگے دنیا میں پھیلا.
اس وقت مسلم امت 2 بلین ٹچ کر رہی ہے. 2 بلین از اے ہیوج نمبر آؤٹ آف 7.4 7.5 بلین جو دنیا کی پاپولیشن ہے. 2 بلین مسلمان اس وقت مٹی کے ڈھیر کی طرح ہیں. 2 بلین مسلمان اس وقت ریت کے ذروں کی طرح ہیں. 2 بلین مسلمان برکت نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جھگڑوں کا شکار ہیں، تفرقے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لان تان ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کا ایلیمنٹ نہیں ہے. یہ برکت کی کمی ہے. جب برکت ہو تو چاہے کوانٹٹی کم ہو، جیسے صحابہ کی تھی، ہم نے اس کی خیر دیکھی. جب برکت نہ ہو تو چاہے کوانٹٹی پہاڑ جیسی ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے اندر خیر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اسی طرح سے دنیا کی وہ دولت جو چاہے آپ کو ملینئر یا بلینئر بنا دے، اگر اس میں برکت نہیں ہے اس میں خیر نہیں ہوگی. اگر دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کا رزق، اس کے اندر برکت ہو، وہ کم ہوگا، بیماریوں سے آپ کو دور رکھے گا، پریشانیوں سے آپ کو دور رکھے گا، اولاد کو فرما بردار رکھے گا. یہ برکت کا ایلیمنٹ ہے جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے. ورنہ یاد رکھیں، بالکل جیسے آپ اینٹوں سے ایک مینار بناتی جائیں، ایک کے اوپر ایک اینٹ، ایک کے اوپر ایک اینٹ، تو جتنا وہ بڑھے گا، اگر اس کے درمیان میں گلو نہیں ہوگی، سیمنٹ نہیں ہوگا، تو وہ ٹاپل کر جائے گا، وہ گر جائے گا. اسی طرح سے آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اگر برکت چاہیے تو اطاعت، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا گلو، اللہ اور رسول کی اطاعت کا سیمنٹ ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جتنا اطاعت کا ایلیمنٹ زندگی میں آئے گا، آپ کی ہر نعمت میں برکت آنا شروع ہو جائے گی. پھر چاہے کم ہوگی تو کافی ہو جائے گی، زیادہ ہوگی تو خیر والی اور سٹیبلٹی والی ہوگی، ٹاپل کر کے گرے گی نہیں، آپ کو پریشانیوں میں ہر وقت انوالو نہیں رکھے گی. اللہ نے یہاں پر اپنی ذات کے ساتھ اس برکت کو اٹیچ کیا ہے. تبارک الذی، اللہ لازم فعل ہے، میں نے بھی آپ کو بتایا. اللہ از فل آف برکہ. اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات، اللہ کا لفظ تو یہاں خیر آیا ہی نہیں، وہ ذات جو فل آف برکہ ہے، جو فل آف خیر ہے، جو فل آف بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے، جو انسان کی کمپریہنشن میں آ نہیں سکتی. وہ ہستی جس کو بقا ہے. یہ ہے تبارک الذی کا مفہوم نمبر 1. اللہ کی صفات کے بارے میں آپ کتنا بھی پڑھ لیں، آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے کبھی اسماء الحسنی پر کلاسز اٹینڈ کی ہوں، آپ اللہ کے ایک نام کے بارے میں پڑھتے ہیں اور آپ اللہ کے 99 ناموں کے بارے میں پڑھتے جائیں. آپ جتنا پڑھتے جاتے ہیں، اللہ آپ کو آؤٹ آف کمپریہنشن محسوس ہوتا جاتا ہے. آپ اللہ کو اپنے ذہن میں مکمل طریقے سے سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس بیونڈ کمپریہنشن ہیں. یہ ہے تبارک الذی میں ایک مفہوم. دوسرا مفہوم جس کو اسکالرز مینشن کرتے ہیں تبارک الذی میں، تاکہ ہر پڑھنے والا اس مفہوم کو یاد رکھے کہ جو اللہ ہے وہ جس مخلوق کو چاہتا ہے اس کو برکت عطا فرماتا ہے. جو مخلوق اس کی طرف رجوع کرتی ہے وہ اس کو برکت عطا فرماتا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الملک کو انٹرنلائز کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہ جو سورہ ملک کو انٹرنلائز کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت پر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت پر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں برکت کا ایلیمنٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے، اللہ خود بابرکت ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اس کو برکت کا ایلیمنٹ عطا کرتا ہے. آپ اس صورت کا ایک یونیک انداز یہ دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تبارک اللہ نہیں کہا، اللہ نے یہاں تبارک الذی کہا ہے. آپ میں سے جن لوگوں کو عربی تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے، الذی ایک سمجھ لیں ایسا اسم ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے اسم آ جائے گا پھر اس کو لایا جاتا ہے. جیسے ضمائر ہوتے ہیں، پروناؤنس، انگلش میں بھی ہم پروناؤن اس وقت لے کر آتے ہیں جب اس کا ناؤن پہلے آ چکا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کو اسم موصولہ مل رہا ہے الذی، جو اس وقت لایا جاتا ہے جب پہلے بات میں ناؤن کو مینشن کر دیا جائے. لیکن یہاں مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں سننے والے دو طرح کے آپ کو لوگ ملتے ہیں. مکی صورت میں ایک طرف سننے والے وہ تھے جو صحابہ کرام تھے، جیسے آپ الحمدللہ اور میں
جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تبارک الذی، ہمارے ذہن میں ایک ہی ہستی آتی ہے، کون سی؟ اللہ تعالیٰ. ہمارے ذہن میں اور کوئی ہستی نہیں آتی اگر ہم قرآن میں پڑھتے ہیں تبارک الذی. اسی طرح سے جب صحابہ سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تبارک الذی، ان کے ذہن میں صرف اللہ کی ہستی آتی تھی. لیکن دوسری آڈینس مکہ میں قریش کے وہ لوگ بھی تھے جو مشرک تھے، وہ لوگ بھی تھے جو ڈیفائنس پر تھے، وہ لوگ بھی تھے جو مسلمانوں کو ریڈیکیول کر رہے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو قرآن کو سن کر اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو یہ دوسری آڈینس تھی. وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کو نہیں ماننے کو تیار تھے اور اللہ کے ساتھ کانسٹنٹلی شریک کرتے تھے. تو جب کوئی نان مسلم، اور آج بھی نان مسلمز ہیں، آج بھی بہت سے ایگنوسٹکس ہیں، آج بھی بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کو قرآن کی ہر بات میں آبجیکشن کرنا ہوتا ہے. ان کے لیے ہر چیز کے اندر کوئی نہ چیز جو ہے وہ آبجیکشنیبل ان کو مل جاتی ہے. تو جب مسلمان اس جملے کو پڑھتا ہے تبارک الذی، اس کے ذہن میں اللہ آتا ہے. اٹس اے ریٹوریکل کوسچن آف قرآن. تبارک الذی کوئی غافل پڑھے، کوئی ڈس بلیور پڑھے، کوئی مشرک پڑھے، کوئی ایگنوسٹک پڑھے، اب وہ اس الذی کی جگہ جس مرضی کو سمجھ لے، رکھے یہاں پر جس کو بھی رکھنا چاہتا ہے، جس کو وہ سپریم اتھارٹی سمجھتا ہے. بعض لوگ سائنس کو سپریم اتھارٹی سمجھتے ہیں، بعض لوگ مدر نیچر کو سپریم اتھارٹی سمجھتے ہیں، بعض لوگ فادر ٹائم کو سپریم اتھارٹی سمجھتے ہیں. بعض لوگوں کے لیے ان کا کوئی مسلک ان کی سپریم اتھارٹی بن جاتا ہے. ان کو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات یاد نہیں رہتی، ان کو صرف اپنا مسلک اونچا کرنا ہوتا ہے. تو جو انسان اس جگہ پر جس کو رکھنا چاہتا ہے الذی کے مقام پر، جس کو وہ سمجھتا ہے یہ بڑا بابرکت ہے. بعض دفعہ کہنے کو مسلمان ہوتے ہیں لیکن کسی پیر کے اوپر اتنی ریلائنس ہوتی ہے کہ اگر دعا پیر کے مزار پر مانگ کر آتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو اسکرائب بھی اس کے ساتھ ہی کرتے ہیں. بڑے بابرکت پیر صاحب ہیں، میں نے وہاں جا کر دعا کی تھی تو مجھے اولاد مل گئی. پھر ایسے انسان کے لیے تبارک الذی کے اندر ڈاؤٹ ہی رہے گا کہ میں الذی میں پیر کو لے کر آؤں یا میں یہاں اللہ کو لے کر آؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ریٹوریکل کوسچن دیا ہے، ایک سوال کیا ہے. جس کو یہاں جس کو فٹ کرنا ہے وہ اپنی عقل اور فہم کے حساب سے یہاں پر اس کو فٹ کر لے. آگے جب الفاظ آنا شروع ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے اوپن چیلنج آئے گا. تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کنگڈم ہے، جس کے ہاتھ میں صرف انسان نہیں، جس کے ہاتھ میں صرف انسانوں کی دنیا نہیں، جس کے ہاتھ میں انسانوں کے صرف معاملات نہیں، جس کے ہاتھ میں میسو یونیورس ہے، الملک ہے. بیدہ الدنیا نہیں کہا کہ پوری دنیا اس کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے بیدہ الملک کہہ کر پوری کائنات اینڈ واٹ ایور از بیونڈ دا کائنات، اللہ نے سب کو کور کر لیا ہے. کہ اس ہستی کو بابرکت کہا جا رہا ہے، وہ ہستی تمام مخلوقات میں برکت کا ایلیمنٹ لانے کے لیے اہل ہے، جس کے ہاتھ میں ساری ڈومینین ہے. جس انسان کو سورہ ملک کی پہلی آیت سمجھ آ جائے، جس کو اللہ کی سلطنت، اللہ کا اختیار، اللہ کی ڈومیننس محسوس ہو جائے، اس کو سورت کا پورا فلو اپنی زندگی میں پریکٹیکلٹی میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی آپ اور میں اللہ کے ایک کلمہ کن کے ہی محتاج ہیں. اللہ ایک کلمہ کن کہے تو ہماری زندگیاں اسی طرح چلتی رہیں سموتھلی جیسے چل رہی ہیں. اللہ ایک کلمہ کن کہے تو اللہ کے تمام مخلوقات کو موت آ جائے. ہم بھی اس وقت اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ہاں، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے اس کے اوپر سوچنے کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے. آپ کلاسیکل اسکالرس کو پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کبھی کسی اسکالر نے اس پر ڈسکشن نہیں کی اللہ کا ہاتھ کیسا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کا پاؤں، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا اینکل کیسا ہے. اللہ کا چہرہ قرآن میں آتا ہے وجہ ربک. کسی کلاسیکل اسکالر نے اس پر ڈسکشن نہیں کی. آپ دیکھتے ہیں کنٹمپرری اسکالرز نے اس کے اوپر ڈسکشنز کیے. اور کیوں کیے اس کی لاجک بھی آج سمجھ جائیں. آپ نے اور میں نے اپنا مزاج وہی بنانا ہے جو مزاج ہمیں اللہ کے رسول جیسی ہی راستے پر چلنے کی تمام ڈائریکشنز دے گا. اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، نہ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے، نہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسا میرا 5 انگلیوں والا ہاتھ ہے اللہ کا بھی ایسا ہاتھ ہے. نہیں، یہ شرک ہو جائے گا. ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا اینکل یہ کیسا ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے.
کنٹمپرری اسکالرز نے اس کے اوپر اس لیے بات کی کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اسلام جو ہے وہ رومن امپائرز تک پھیلا، اسلام پرشین امپائرز میں پھیلا، اسلام فلسفی کے لینڈز میں پھیلا، تو پھر وہ جو شرک کے لینڈز تھے، جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی پسند کا بت بناتے تھے، جن کو جیسی شکل کا بت سیٹسفائی کرتا تھا وہ ایسا آئیڈل بنا لیا کرتے تھے. تو جب ان علاقوں میں اسلام پھیلا اور کسی ایک یا دو اللہ کے بندوں کے ذریعے اسلام کی پروموشن ہوئی، پریچ ہوئی، لوگ مسلمان ہوئے، اور جب یہ لوگ جن کا بیک گراؤنڈ شرک والا تھا جب یہ مسلمان ہوئے اور جب انہوں نے قرآن کی آیات پڑھی کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو انہوں نے سوال کرنے شروع کیے. اس لیے کہ اپنے بت بنانے کی عادت تھی نا، فلسفی کا مائنڈ تھا، ریشنل مانگتے تھے، ہر بات میں لاجک مانگتے تھے. تو انہوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے. جب یہ سوال اٹھے تو کنٹمپرری اسکالرز نے اس پہ بات کی کہ اللہ کا ہاتھ ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے زیادہ ڈیفائن نہیں کیا. ہمیں نہیں معلوم اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ پوری کائنات، پوری دنیا، بیونڈ جو بھی اس کائنات کے آگے پیچھے ہے، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہو وہ آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے. یہ اللہ کا کنٹرول اور اللہ کی ڈومینینس واضح کر رہا ہے. جس انسان نے الذی کے جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو رکھا تھا، اب سوال کا جواب دو، کون ہے ایسا بادشاہ، کون ہے ایسا آئیڈل، کون ہے ایسا بت، کون سی ہے تمہاری ایسی خواہش، کون سا تمہارا ایسا پیر ہے جس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یونیورس، میسو یونیورس اینڈ واٹ ایور از بیونڈ دا میسو یونیورس، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، وہ سب اس کے اختیار میں ہے. تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو ایک سورہ ملک کا امپیکٹ اسکالرز کہتے ہیں ریڈر کے اندر سمجھ کر پڑھنے والے کے لیے ایک پازیٹیو فیئر ڈیولپ کرتا ہے. وہی پازیٹیو فیئر جو کہ مومن کی کریکٹرسٹک ہوتی ہے، جس کے لیے سورہ رحمان میں آتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جس مومن نے وہ پازیٹیو فیئر اپنے دل میں جمع کر لیا جس کے بدلے اس کو زندگی میں اللہ کی اطاعت ملی، زندگی میں اس اطاعت کی وجہ سے برکت ملی، اور آخرت میں کیا ملے گا؟ جنتان، 2 باغ ملیں گے، ریوارڈ کے طور پر 2 جنتیں ملیں گی. تو سورہ ملک پازیٹیو فیئر ڈیولپ کرتی ہے، اللہ کو بندوں کے سامنے اپنی ڈومینینس کے ساتھ واضح کرتی ہے، اللہ کے اختیار کو، اللہ کی کنگڈم کو واضح کرتی ہے. اگر کوئی انسان اس الذی کے مقام پر کوئی دنیا کا پیر یا دنیا کا بادشاہ یا دنیا کی کوئی ہستی یا دنیا کا پولیٹیشین لے کر آتا ہے تو وہ دیکھ لے، وہ سوچے کہ کیا کوئی ہستی ایسی ہے جس کی اتنی بڑی سلطنت ہو. تو سورہ ملک اور قرآن کی آپ کو ہر صورت ٹیکنیکلی ہر انسان کو انوائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. مومن پڑھتا ہے تو ایمان زندہ ہو جاتا ہے، ایک غافل مومن پڑھتا ہے تو غفلت کے پردے ہٹ سکتے ہیں، ایک کافر پڑھتا ہے تو اس کا پرسپیکٹو درست ہو سکتا ہے. اس ریٹوریکل کویسچن کے ذریعے قرآن اس کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سوچو، اگر تم اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کو اللہ کے مقام کے برابر لاتے ہو تو کیا اس میں یہ طاقت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ ایسا بادشاہ ہے جس کو کسی انسان کو سزا دینے کے لیے یا کسی انسان کو ریوارڈ کرنے کے لیے کسی دوسرے سورس کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا کی جو پاورفل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں، اگر ان کو پتہ چلے کہ کسی نے ان کے خلاف بات کی ہے تو سزا تو وہ بھی دیتے ہیں، لیکن وہ خود جا کر سزا نہیں دیتے ہیں. ان کی فوج جاتی ہے یا ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو جاتا ہے جس نے ان کے شان میں گستاخی کی ہوتی ہے، اس کو سزا دیتے ہیں. ضروری نہیں ہے دنیا کے بادشاہ نے جو اس کے خلاف بات کی ہے وہ اس نے ڈائریکٹ اپنے کانوں سے سنی بھی ہو سکتا ہے کسی انسان سے سننے کا موقع مل گیا، کسی نے بتایا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں سزا اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا. اگر کوئی ڈائریکٹ بات اس کے لیے بات کرتا ہے، جو بات اس نے اپنے خلاف سنی ہے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہو سکتا ہے اس نے انڈائریکٹلی سنی ہو. جو بات اس نے سن کر اپنی مخلوق کو، اپنی عوام کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا، آگے مخلوق، آگے اس کی فوج اس کو کیسے استعمال کرے گی یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے. جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں وہ الذی کے مقام پر فٹ نہیں ہو سکتے. کوئی پیر، کوئی پولیٹیشین، کوئی نفس کی خواہش، کوئی مسلک، کوئی بھی ہستی اس تبارک الذی میں الذی کے مقام پر فٹ نہیں ہو سکتی. اللہ نے ہر ایک سے سوال کیا ہے کہ اللہ
تمہیں اوپن چیلنج کرتا ہے. کسی بھی دنیا کے بادشاہ کو الذی کے مقام پر رکھ لو. دنیا میں بادشاہ جتنے ٹیریٹری میں بڑھتے جاتے ہیں ان کا اختیار انڈائریکٹ ہوتا جاتا ہے. وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرتے ہیں. جو جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا اپنے کاموں کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کرتا ہے. جب کہا بیدہ الملک، اللہ اپنے کام کسی کو ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کرتا. اللہ کو نہ میری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ میری تسبیح کی ضرورت ہے، اللہ کو نہ کسی بھی طرح کی میرے ذریعے ایویڈنس کی ضرورت ہے. اللہ کو انسانوں کی ایویڈنس ڈائریکٹ ملتی ہے. اللہ اپنی مخلوق کو ڈائریکٹ دیکھتا ہے. اللہ جس کو ڈائریکٹ ریوارڈ کرنا چاہتا ہے اس کو ڈائریکٹ ریوارڈ کرتا ہے، اور جس کو سزا دینا چاہتا ہے اس کو ڈائریکٹ سزا دیتا ہے. تو یہ آپ کو کانسیپٹ بیدہ الملک میں ملتا ہے. جن لوگوں کو عربی زبان سمجھ آتی ہے، دس از ایکسکلوسیوٹی بیدہ الملک کے جملے میں. ٹیکنیکلی جملہ عربی میں کلاسیکل سینٹینس ہونا چاہیے تھا الملک بیدہ، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. بٹ جب اس کو فلپ کیا گیا ہے بیدہ الملک، دس از ٹو برنگ ایکسکلوسیوٹی. صرف اسی کے ہاتھ میں ڈومینین ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. انسانوں سے مت ڈرو، انسانوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، انسانوں سے امیدیں مت باندھو. اصل امید باندھنے والی ہستی اللہ رب العزت ہے، جو بابرکت ہستی ہے. اللہ وہ جس کے لیے آیا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ جو ہر چیز پر عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. اللہ کی ڈومینین میں جو آبزرونس ہے، اللہ جو آبزرویشن کرتا ہے وہ مائکروسکوپک ہوتی ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ایک پتا، حدیث کا مفہوم آتا ہے، ایک پتا جو جیسے قرآن کہتا ہے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. حدیث کہتی ہے اللہ کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کون سا پتا کس سائڈ سے گرے گا. فیسنگ ٹو ورڈ اسکائی اس کا اپر پورشن ہوگا یا لوور پورشن ہوگا. اللہ کے علم میں ہر شے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. تو کیا بھلا اللہ میری مشکلات کو نہیں جانے گا؟ کیا بھلا اللہ میری پریشانیوں کو نہیں جانے گا؟ کیا بھلا اللہ میرے گناہوں کو نہیں جانے گا؟ کیا جو آنسو آپ اللہ کی فرما برداری میں گرائیں گے، جو قربانی آپ اللہ کے راستے میں دیں گے، کیا اس وقت وہ قدیر نہ جانے گا؟ دیکھیں یہاں قدیر آیا ہے. قرآن کے الفاظ میں جو خوبصورتی اور گہرائی ہے وہ آپ کو اور مجھے مزید قرآن سے جوڑتی ہے. اگر قادر آتا، قادر کا مطلب ہوتا ہے امیڈیٹلی کیپیبل. جو قادر ہوتا ہے وہ ابھی کسی کام کے اوپر فوراً اتھارٹی کے ساتھ، کیپیبلٹی کے ساتھ کام کر سکتا ہے. دس قدیر از آن دا پیٹرن آف فعیل. میں نے آپ کو سورہ ملک کی تھیم میں جو 5th اینگل لکھوایا ہے، یاد ہے کیا لکھوایا؟ اللہ اپنے بندوں سے کنسسٹنسی مانگتا ہے. اور یہ تھیم اسکالرز نے اس لیے ڈیرائیو کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کنسسٹنسی آپ کو اللہ کی صفات میں ملتی ہے. یہ کنسسٹنسی ہی کا ایک پیٹرن آپ کو قدیر میں مل رہا ہے. اللہ قدیر ہے، اللہ کانسٹنٹلی کیپیبل ہے، اللہ کانسٹنٹلی آبزرو کرنے والا ہے، اللہ کانسٹنٹلی بندوں کی امیدیں پوری کرنے والا ہے، اللہ کانسٹنٹلی بندوں کی زندگیوں میں برکت ڈالنے کا اہل ہے. یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ایک مفہوم کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں مکمل قادر ہے، مکمل قدرت رکھنے والا ہے. اور ایک کانسیپٹ آتا ہے قدیر کے اندر، وہ جس نے اپنے ہاتھ میں ڈومینین کو رکھا ہے، وہ اپنی ہر مخلوق پر ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جس مخلوق کو چاہے لمٹ کر دے، جس مخلوق کو چاہے انہانس کر دے، جس انسان کو چاہے رزق میں بہتات عطا فرما دے، جس انسان کو چاہے رزق میں نپا تلا رزق دے دے. وہ پوری قدرت رکھتا ہے جس انسان سے جو کام لینا چاہے اس انسان کو اس راستے پر دوڑا دے. یہ ہے قدیر کا مفہوم. تو یہ جو پہلی آیت ہے اس کا پہلا حصہ تبارک الذی بیدہ الملک، یہ اللہ کا پوزیشن، اللہ کی ڈومینین، اللہ کی کنگڈم کو شو کر رہا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ کمپلیٹلی اللہ کا جو پوزیشن ہے، اس سے مخلوقات پر اللہ کا کل اختیار ہے. کوئی مخلوق اللہ کی اتھارٹی سے باہر نہیں ہے. ہر رات سونے سے پہلے
انسان اگر یہ بات یاد کر کے سوئے گا تو دن بھر میں جتنی مرتبہ بھی اللہ کی ڈومینینس میں رہنے کے باوجود کوئی نافرمانی کا قدم اٹھایا ہوگا اس پر توبہ کرنے کی توفیق ضرور ملے گی انشاءاللہ. یہ ہے آیت نمبر 1 جس کے اندر واضح کیا گیا کہ کل اختیار اللہ کا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو قرآن کی ہر آیت سے ایموشنلی اٹیچ کرتا ہے. دیکھیں ایک تو جب آپ کسی آیت کے فہم کو حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اس آیت میں انفارمیشن ملتی ہے. جیسے ہمیں تبارکہ کے لفظ کی انفارمیشن ملی، بیدہ کے لفظ کی انفارمیشن ملی، ملک کے لفظ کی انفارمیشن ملی، قدیر کے لفظ کی انفارمیشن ملی. لیکن جب مومن قرآن کو پڑھتا ہے اس کے ایموشنز ساتھ میں اٹیچ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم نے کل بات کی تھی کہ ہم ان 8 دنوں میں اللہ سے اپنی محبت کو ریکنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ سے اپنی محبت کو ری فوکس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اللہ سے اپنی محبت کو ری بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کے کلام کے ذریعے ہی ہم دوبارہ سے اسلام سے اپنی محبت کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. مومن جب انفارمیشن گیدر کرتا ہے قرآن سے وہ صرف انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، وہ مومن کی اللہ سے محبت میں ایک لیول آگے بڑھنے کی بہت بڑی ایک امید ہوتی ہے. اس کو اللہ سے آگے بڑھنے میں 1% قدم مل جاتا ہے. تو یہ پہلی آیت جو ہے بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ایک مومن کے دل کو فتح کرنے کے لیے کافی ہے. جس دل نے رب کا مقام پہچان لیا وہ دل اللہ کے علاوہ اپنے دل میں کسی کو ایسی محبت کا لیول نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرے اور مخلوق کی اطاعت کرے. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہاں ایک چیز اور عمل کے پوائنٹ آف ویو سے، اس لیے کہ ہم یہاں صرف عربک لنگوسٹک انالیسس سیکھنے نہیں آئے، ہم اپنے عمل کے لیے یہاں سے کچھ ایسے خزانے سیکھنے آئے ہیں جو اگلے رمضان تک ہماری زندگی کا حصہ رہیں اور پھر انشاءاللہ ہمارے آخری سانس تک ہماری زندگی کا حصہ رہیں. جب آپ یہ آیت پوری پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے اور اللہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے، مکمل قدیر ہے، مکمل کنٹرول رکھنے والا ہے، تو ملک کی ڈیفینیشن انڈیویجول لیول پر بھی ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے. اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، اس چیز کو اللہ کی کنگڈم کے طور پر تو سمجھ لیا، اس طور پر بھی سمجھیں کہ اصل میں ملک کیا ہوتا ہے میرے لیے. اللہ مجھے جو دنیا میں 4 پیسے دے دے گا، اللہ مجھے دنیا میں جو اپنی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے ول پاور دے دے گا، اللہ جو مجھے نفس کی طاقت دے دے گا، کیا میں اس کو اپنا ملک سمجھنے لگ گئی اور پھر میں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنے لگ گئی کہ میرا دل چاہتا ہے تو میں یہ کام کروں گی اور جو کام میں وہی کروں گی نیکی کا جس میں میرا دل کرے گا. ملک اللہ کا ہے تو ملک اللہ کا ہے تو مخلوقات کے ساتھ اس کا پرسپیکٹو درست رکھیے. اگر اس طرح دیکھا جائے کہ ملک اللہ کا ہے، ڈومینین اللہ کی ہے، اختیار اللہ کا ہے، تو مکی دور میں صحابہ اور قریش کے درمیان میں بظاہر اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ بظاہر اتھارٹی کس کے پاس تھی؟ قریش کے پاس تھی. لیکن بدر کے موقع پر فرشتوں کی ملک کس کو نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کو. غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کون سی سٹینڈنگ آرمی تھی؟ کوئی بھی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی. تو پھر حفاظت کس ملک کے ذریعے کی گئی ہم سب جانتے ہیں. پروٹیکشن رسول اللہ کو ملی، قریش کو نہیں ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا ملک، اللہ کی مدد، اللہ کی پروٹیکشن کانسٹنٹلی تھی. تو یہ بیدہ الملک کو مومن انڈیویجولی کیسا سمجھے گا؟ میری زندگی کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں جو اللہ کے دیے ہوئے تمام معاملات میں، نعمتوں میں دنیا کمانے کی کوشش کروں گی یا کروں گا، اس میں مجھے کتنا ملے گا یہ وہی ہوگا جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھا ہوگا. مومن کے لیے اس آیت میں گلیڈ ٹائڈنگ ہے اور کافر کے لیے، نافرمان کے لیے. جب ہم کافر کہیں تو ہم صرف ڈس بلیور کی بات نہیں کرتے. وہ مسلمان بھی کافر ہے جو ریلیجن کے خانے کے حساب سے مسلمان ہے لیکن عمل کے حساب سے ناشکرا ہے اور ماننے کے باوجود اللہ کا انکار کرتا ہے. اس آیت میں مومن کے لیے گلیڈ ٹائڈنگ ہے، خوشخبری ہے، اور اس آیت میں کافر کو وارننگ ہے. جو بھی انسان
اللہ کی ڈومینین میں اللہ کے اگینسٹ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے اللہ کو چیلنج کیا ہے، اور جو اللہ کو چیلنج کرے گا اب اس کی شامت ہے. جو اللہ کے ساتھ میس کرے گا اس کی خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اللہ سے میس کرے گا اس کی زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ جو ڈیفائنس پر زندگی گزارے گا، کہنے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچپن سے زبان نے سیکھا ہوگا، لیکن عمل میں اللہ کی دی ہوئی شریعت کہیں نظر نہیں آئے گی، تو وہ اللہ سے میس کرنے والا انسان ہے. اور جو اللہ سے میس کرے گا اب اس کی شامت ہے. تو اس آیت میں کافر کو وارننگ ہے اور مومن کو بہترین خوشخبری ہے. مومن اللہ کی انشورنس میں ہوگا، مومن برکت والی زندگی میں ہوگا، اس لیے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی اطاعت ہوگی. مومن اللہ کی پروٹیکشن میں ہوگا، اس لیے کہ جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے، جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے گا، اللہ اس کو پروٹیکشن ضرور دے گا. تو اب ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی میں آن اے پریکٹیکل نوٹ، میری پوری زندگی، آپ کی پوری زندگی فرما برداری پر ہے یا نافرمانی پر ہے؟ ایک دن اس کی کلیئر پکچر بتا دیتا ہے. بعض اوقات ہم اپنی پوری زندگی کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم 4 سال پیچھے جا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، 4 مہینے پیچھے جا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں، 4 ہفتے پیچھے جا کر دیکھنا شروع کرتے ہیں. آپ اپنے فجر کے بعد سے لے کر رات سونے تک کی روٹین کو ذرا تھوڑا سا گیج کیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی زندگی کا میجر چنک ریبیلین کے طور پر گزر رہا ہے یا اوبیڈینس کے ساتھ گزر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو خوشخبری دی ہے کہ مومن اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں سمجھے، اس کو اللہ کی برکت ملے گی. یہ ایک آیت سورہ ملک کی نازل ہوئی، اور وہ قریش جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ چند مٹھی بھر لوگ ڈیفائنس پر ہیں، یہ اپنے خاندانوں کا کفر کر رہے ہیں، یہ اپنے آبا کے منکر ہیں، یہ ہمارے آئیڈلز کے منکر ہیں، انہوں نے گھروں میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے آنے سے معاشرے میں جو ہے وہ بلا وجہ کی انارکی ہو گئی ہے. دے آر دا کرمنل. جو قریش یہ کہتے تھے کہ یہ چند مٹھی بھر صحابہ یہ کرمنل ہیں. آپ دیکھیں ایک آیت نازل ہوئی اور اس نے قریش کو کرمنلائز کر دیا اور واضح کر دیا کہ فرما بردار مومن، برکت والے مومن معاشرے کا وہ پازیٹیو حصہ ہیں جن کے ساتھ اللہ کی پروٹیکشن، اللہ کی انشورنس موجود ہے. تو ایک ہی آیت نے کہا جاتا ہے کہ پوری سچویشن کو فلپ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کوئی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی، ان کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے گئے. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی نان مسلم، جب کوئی ڈس بلیور تبارک الذی کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ضروری نہیں ہے الذی پر اللہ آئے. جب قریش نے یہ آیت سنی، اور سنی بھی کس کی زبان سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. دیکھیں قریش قرآن کو اللہ کا کلام مانتے تھے؟ نہیں مانتے تھے. دل مانتے تھے، زبان نہیں مانتی تھی. قریش کہتے تھے یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. آج بھی دنیا میں ایک بڑا طبقہ موجود ہے جو قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہتا ہے، نان مسلمز کا آج بھی. اور وہ کئی طرح کی دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ کلام آف گاڈ نہیں ہے، یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، یہ ورڈ آف محمد ہے. آج بھی آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو اس کے اوپر ڈیبیٹس، آپ کو اس کے اوپر مناظرے، آپ کو اس کے اوپر سپیچز مل جائیں گے. قریش کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن محمد کا کلام ہے جو انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے اور پھر آ کر ہمارے اوپر روب ڈال رہے ہیں. اب آپ امیجن کیجئے اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کی مکہ میں پوزیشن مضبوط تھی یا کمزور تھی؟ بہت کمزور تھی. مسلمان ریڈیکیول ہو رہے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات دیے جا رہے تھے، آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا. نہ صرف مسلمانوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کمزور مسلمانوں کی فزیکل پرسیکیوشن بھی ہو رہی تھی. ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلام اپنی زبان سے بولتے ہیں جس کو قریش سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد کا کلام ہے. اور قرآن کے کلام ہونے کی وجہ سے قرآن بہت اتھارٹیٹیو وے میں بات کرتا ہے. آج بھی اگر آپ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے ترجمے کو دیکھیں تو گناہگار لوگوں کے لیے قرآن کے الفاظ بڑے اوفینسو ہوتے ہیں. جو انسان
اللہ کی نافرمانی پر زندگی گزار رہا ہے اور اس کو آیت کا مفہوم سننے کو ملتا ہے کہ اللہ سب نافرمانوں کو جو اللہ کی بات کو نہیں مانتے جہنم میں ڈال دے گا، کیا ان کے لیے یہ اوفینسو سٹیٹمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بہت اوفینسو سٹیٹمنٹ ہے. آج یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ جو انسان جو ہے وہ نافرمانی پر زندگیاں گزارے. کوئی ایک مسلمان جو دین کے کسی ایک فرض پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، کہنے کو مسلمان ہوتا ہے لیکن خود دین پر عمل نہیں کر رہا ہوتا، آپ کو اس کی زندگی میں، اس کی گفتگو میں بار بار اس کے اندر کا گلٹ محسوس ہوتا رہتا ہے. وہ باقیوں کو جو اس عمل پر ہوتے ہیں بلا وجہ ٹونٹ کرتا رہتا ہے. اسی لیے دس از اے ویری کامن پریکٹس، اٹس اے ویری کامن پریکٹس. پردے والی عورتیں بے حجاب عورتوں کی کبھی برائی نہیں کرتی ہیں، جنرلی آپ کو نہیں کرتی بھی ملیں گی. لیکن بے حجاب عورتیں پردے والی آنٹیوں کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں؟ کیوں بے حجاب خواتین کو یہ بات ضرور اور بال ضرور پورے معاشرے میں فلوٹ کرنی ہے، اسلام میں نقاب تو نہیں ہے؟ ارے بھائی جو کر رہے ہیں ان کے لیے سمجھ آ گیا، ان کو ہے. آدھی سے زیادہ مسلمان قوم کیوں پسند کرتی ہے اس بات کو کہ نقاب تو عورتوں نے خامخواہ ہی لگا لیا، ایکسٹریمسٹ، اسلام میں تو نقاب نہیں ہے. خود نہیں لگا رہے تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ حالانکہ جو لگا رہا ہے وہ ہر ایک کو درس نہیں دیتا پھرتا، اور جو درس دینے والے بھی ہیں وہ آپ کو ہر وقت کوئی نقاب پر درس نہیں دیتے رہتے. یہ اندر کا گلٹ ہوتا ہے جو بولتا ہے. قرآن اللہ کی اتھارٹی میں بات کرتا ہے. قرآن بتانے والا جتنا بھی نرم مزاجی کے ساتھ، جتنا بھی سافٹ اسپوکنلی قرآن کو آگے ڈکٹیٹ کرے، قرآن کو آگے بتائے، قرآن کے میننگز کو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ڈسکرائب کرے، بہرحال یہ اتھارٹیٹیو کلام ہے. اس کلام میں طاقت ہے. اور جب اس کلام میں طاقت کوئی ایسا انسان سنتا ہے جس کی اپنی زندگی اللہ سے نافرمانی پر ہوتی ہے، وہ آفینسو پر چلا جاتا ہے. قریش نے جب یہ سنا تو قریش کے لیے یہ مسلمانوں کی صرف ایک ریلیجیس سٹیٹمنٹ نہیں تھی کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کل سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. رسول اللہ کی زبان سے یہ سن رہے تھے وہ رسول اللہ جن کے پیچھے کوئی سٹینڈنگ آرمی نہیں تھی، جن کے پاس قریش کے مقابلے میں کوئی ہیومن ریسورس نہیں تھا، مٹھی بھر لوگ تھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کوئی ایلیٹ مقام قریش میں حاصل نہیں تھا، آپ کسی قبیلے کے سردار نہیں تھے. آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہونا قریش کے لیے بڑا اوفینسو تھا. لیکن یہ ہوتی ہے مومن کے اندر طاقت. جو اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں وہ آس پاس کی سراؤنڈنگ میں جو کفر کی ایلیٹ فیلنگز ہوتی ہیں اس سے نہیں گھبراتے. اسی طرح سے آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے. اگر آس پاس اسلاموفوبیا ہے، اگر آس پاس اللہ کی نافرمانی زیادہ ہے، اگر آس پاس اللہ کی فرما برداری کرنے والے لوگ کم ہیں، اگر آس پاس جھوٹ بولنے والے زیادہ ہیں اور سچ بولنے والے کم ہیں، فساد میں انوالو ہونے والے زیادہ ہیں اور رشوت اور اپنے آپ کو سود میں انوالو کرنے والے زیادہ ہیں، تو چاہے آپ مٹھی بھر ہیں، چاہے آپ تنہا ہیں، چاہے آپ 2 ہیں یا 4 ہیں، آپ کے ساتھ کس کی پروٹیکشن ہے؟ ایمان کو بڑھائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کی طاقت سے گھبرائے نہیں. صحابہ اپنے رسول کی تربیت کے ذریعے اور اللہ کے کلام کے ذریعے گھبرائے نہیں، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اس نافرمان ماحول میں اطاعت پر جما کر رکھے رہے. اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے خاندان میں بہت سپورٹ نہیں ہے دین کی، تو اب آپ کو بھی اپنے دین پر جمنا ہے. دین پر جمنے کے لیے آپ کو 2 کام کرنے ہوں گے. قرآن کو تھامنا ہوگا ود انڈرسٹینڈنگ، اور اخلاق تھامنے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے. ان 2 کے بغیر اگر آپ نے کسی ایک کو تھاما، صرف اخلاق کو تھاما، تو یاد رکھیے گا اللہ کی اطاعت چھوٹ جائے گی. اگر صرف اللہ کی اطاعت کو تھاما اور اخلاق چھوڑ دیے تو آپ بہت برا مسلمان بن کے معاشرے کے سامنے آئیں گے. سو یو نیڈ دا کمبینیشن آف دس تھنگ. دس ہیز ٹو بی پیئرڈ ٹوگیدر. اللہ کی اطاعت پلس اخلاق رسول، اگر یہ دونوں کپلڈ ہوں گے تو آپ کو معاشرے میں اسٹرانگ مسلمان، بہترین ایمان اور اسٹیمنا والے مومن نظر آئیں گے. جس انسان نے تبارک الذی میں اللہ کی ذات کو رکھ لیا، اسی کو آیت نمبر 2 بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی. آگے فرمایا آیت نمبر 2 میں الذی، آپ دیکھیں پھر الذی آ گیا، اللہ کا نام نہیں آیا، اگین الذی آیا. وہ ذات جو الذی خلق الموت والحیات، وہ ہستی، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا. خلق، اس کو آپ اردو میں کہتی ہیں پیدا کیا. لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم سب کو،
अय्युकुम अहसनु अमलन, कौन तुम में अमल करने में थोड़ा बेहतर है, वहुवल अजीजुल गफूर, और वो बेहतरीन अथॉरिटी रखने वाला और वो बहुत माफ करने वाला है। तो अल्लाह के इख्तियार की बात आई थी आयत नंबर 1 में। जिसने अल्लज़ी पर अल्लाह को नहीं रखा, अब जरा वो अपने आप को अलर्ट करे, और जिस हस्ती को भी उसने वहां रखा है, जिससे उसकी उम्मीदें, जिसके साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट, जिसके साथ उसकी दुआएं, जिसके साथ उसका हाथ उठाना अटैच्ड है, क्या वो हस्ती इस काबिल है कि वो इस एग्जाम्पल को पूरा कर सके? अल्लाह तो वो हस्ती है जिसने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया, पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ डेथ, पूरा इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइफ अल्लाह पैदा करने वाला है। जिस इंसान ने अल्लज़ी पर किसी और जात को रखा था, अब वो बताए कि जिस हस्ती को उसने रखा है, क्या वो केपेबल है कि वो मौत और जिंदगी को पैदा कर सके? तो ये सूरत की शुरू की ही 4 आयात हैं जो आपको सूरत का टोन बता देते हैं। सूरत का एक टोन सेट करने के लिए शुरू की आयात जो हैं वो बहुत प्रोफाउंड हैं, जिनके अंदर अल्लाह की अथॉरिटी को मेंशन कर दिया गया। ये इंजार है तमाम लोग जो जिंदा हैं, तमाम लोग जो अपने कान से कुरान को सुन रहे हैं, तमाम लोग जो इस वक्त जिंदगी के साथ अपने आप को इस फेस ऑफ दिस अर्थ पर महसूस कर रहे हैं। अल्लाह ही जिंदगी देने वाला है और अल्लाह ही मौत देने वाला है। सो अल्लाह इज केपेबल, जिस वक्त चाहे जिस मखलूक को मौत दे दे। ये है अल्लाह। अल्लाह के तारुफ में जो पहली चीज आयत नंबर 2 में आई है वो है मौत को और जिंदगी को क्रिएट करने वाला। दिस इज अ वेरी यूनिक मुकाम इन कुरान। यहाँ आया है खलक़ल मौता वल हयाता, उसने मौत और जिंदगी को मखलूक बनाया है। जो अल्लाह ने पैदा किया, जो उसकी खल्क है, उर्दू में आप समझ सकती हैं ना इस चीज को, अगर मैं इसको अरबी के हिसाब से ना भी बताऊं, हम कहते हैं इंसान अल्लाह की खल्क है, इंसान अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया। तो जब अल्लाह कह रहा है अल्लाह ने मौत और जिंदगी को तख्लीक किया, इसका मतलब है मौत और जिंदगी मखलूक हैं। एंड दिस इज अ यूनिक मुकाम। कुरान में आपको बहुत मिलता है। अमाता, उसने मौत दी। यमूतु, वो मौत देता है। यमूतु, वो मौत देगा। युमीतु, इस तरह के आपको अल्फाज कुरान में मिलते हैं। यहां पर आपको मिला है खलक़ल मौता, उसने मौत को तख्लीक किया है, यानी मौत एक मखलूक है। एंड दिस इज द डिफरेंस। एक काफिर मुशरिक जब इस आयत को सुनेगा, उसकी नजर में मौत की डेफिनेशन क्या होती है? मौत इज द एब्सेंस ऑफ लाइफ। जिंदगी खत्म, इसका मतलब है मौत आ गई। जिस इंसान ने अल्लज़ी की जगह पर अल्लाह को नहीं रखा, कोई दुनिया का एलिमेंट रखा, कोई दुनिया की हस्ती रखी, चलें कोई बहुत बड़ा बादशाह रखा, बहुत ताकतवर बादशाह जिसकी सल्तनत जो है वो मशरिक से मगरिब तक फैली हुई है, उस बादशाह को भी अगर वहां रखा और ये कहा कि जो उस बादशाह से जुड़ जाएगा उसको दुनिया की हर दौलत मिल जाएगी, और ये बादशाह केपेबल है कि जिसको चाहे जो मर्जी दे दे, जिसको चाहे जो ग्रांट कर दे, अब वो इस आयत में उस अल्लज़ी की जगह पर उस बादशाह को लेकर आए। क्या उस बादशाह ने मौत पैदा की है? क्या उस बादशाह को खुद फना नहीं? कोई दुनिया का बादशाह हो, कोई किसी प्लैनेट की मखलूक हो, अल्लाह के अलावा हर मखलूक को फना है। इंसान डिक्लाइन करता है, इंसान की मौत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ती है, इंसान पर बुढ़ापा आता है, इंसान का स्टेमिना खत्म होता है। कोई दुनिया में फिरौन जैसी ताकत रखने वाला भी हो, मौत तो उसको भी आ जाती है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ मुकाम वाज़े किया है मोमिन और काफिर का। एक मोमिन इस आयत को पढ़ता है, अल्लाह ने मौत को पैदा किया, उसके जहन में क्या आता है? मौत इज नॉट एब्सेंस ऑफ लाइफ। मोमिन के लिए मौत एक दरवाजा है, एक मखलूक है, जिस मखलूक से गुजर के, या आप यूं कह सकती हैं समझने के लिए, जिस मखलूक पर बैठकर आप आखिरत की डोमिनियन में दाखिल हो जाते हैं। इस वक्त भी फरिश्ते हैं और हमारा ईमान है कि इस वक्त भी फरिश्तों ने इस घर को, अब इस घर की छत से लेकर पहले आसमाने दुनिया तक कवर किया हुआ है, इसलिए कि जिस जिस जगह पर अल्लाह का जिक्र किया जाता है,
اللہ کے کلام کو سمجھا جاتا ہے، اس جگہ پر فرشتے آ کر اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، اینڈ لیئر اپون لیئر، لیئر اپون لیئر، پہلے آسمان دنیا تک فرشتے جو ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ یہاں اللہ کے بندے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر صرف اللہ کی محبت میں اللہ کے کلام کو سمجھ رہے ہیں۔ تو فرشتے سائملٹینیسلی موجود ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، بالکل جیسے جنات سائملٹینیسلی زمین پر انسانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، ایک الگ ڈائمنشن ہے۔ موت ایک ایسی سواری ہے، موت ایک ایسی مخلوق ہے جس پر مومن کا اعتماد اور مومن کا بلیف یہ ہے کہ ہم اس موت کے دروازے سے نکل کر آخرت کی ڈائمنشن میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے موت از ناٹ دا ایبسنس آف لائف، موت صرف ایک دروازہ ہے جو ہمیں ایک زندگی سے دوسری زندگی میں لے کر جاتا ہے، اس لیے ہم موت کو مخلوق سمجھتے ہیں، بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے، فار اے ڈس بلیور، فار اے کافر، فار اے نافرمان، فار اے غافل۔ اس کے لیے موت کا مطلب کیا ہے؟ دی اینڈ، ڈیتھ دا لیورر۔ آپ کی اور میرے لیے یہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، اور کتنی دیر لگتی ہے۔ ادھر آپ کو اور مجھے دفنا کر جایا جائے گا، گھر والے مٹی ڈالیں گے اوپر سے، اور گھر والوں کے جانے کی جو پاؤں کے فٹ سٹیپس کی آوازیں ہیں وہ بھی مردہ سنتا ہے، اور ادھر وہ جاتے ہیں اور ادھر دو فرشتے آ کر اس مردے کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، بس اتنی سی دیر لگتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے موت از ناٹ دا لیک آف ایگزسٹنس، یہ ایمان کہ میں اپنے آپ کو ہر رات یاد کراؤں کہ میں نے مر کر مٹی نہیں ہو جانا، a part of me will always live۔ جسم یہاں سے بنا تھا، یہیں ڈیکمپوز ہو جائے گا، لیکن میرا ایسنس، میری روح، میری اسپرچل سائیڈ ہمیشہ زندہ رہے گی جب تک اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہے گا۔ تو اللہ نے موت کو ایک مخلوق کے طور پر پیدا کیا ہے، ہمارے لیے موت فنا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پورا انسٹیٹیوشن اس سے بنایا ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ کی قدرت وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر بڑھتی جاتی ہے، انسان لمحہ با لمحہ اللہ کی طرف آٹومیٹکلی موو کر رہا ہے۔ تو خلق الموت والحیات میں نمبر 1 پوائنٹ، اللہ انسٹیٹیوشن آف ڈیتھ اینڈ لائف، اللہ زندگی اور موت کی مخلوق کو بنانے والا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ملک ہے، اللہ کمپلیٹ اختیار رکھتا ہے، جس کو چاہے جب موت دے۔ اللہ بابرکت ہے، ہر شارٹ کمنگ سے پاک ہے، ہر مخلوق کو فنا ہے سوائے اللہ کے۔ اسی لیے تبارک الذی صرف اللہ کے ساتھ آتا ہے، اللہ میں بقا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا۔ سورہ حدید میں اللہ کے 2 نام آتے ہیں، هو الاول والآخر، اللہ شروع سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا، تمام مخلوقات کو فنا ہے سوائے اللہ کے۔ دوسرا پوائنٹ اس خلق الموت والحیات میں جو اسکالرز مینشن کرتے ہیں، اللہ ایسا کریٹر ہے، اللہ ایسا انوینٹر ہے، اللہ ایسا آرٹسٹ ہے جس کے جیسی مخلوق کوئی بنا نہیں سکتا۔ ایک کریٹر تو ایک آرکیٹیکٹ بھی ہوتا ہے، ایک کریٹر ایک آرٹسٹ بھی ہوتا ہے، ایک کریٹر جو ہے وہ کوئی انوینٹر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشین کریٹ کر دی اس نے۔ کیا کسی بھی آرٹسٹ کی پینٹنگ ڈپلیکیٹ ہو سکتی ہے؟ ریپلیکا بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے۔ آپ بھی بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، آپ نے کسی آرٹسٹ کی پینٹنگ دیکھی، آپ نے اس کی کاپی بنا دی، آپ نے اس کا ریپلیکا بنا دیا۔ فیشن انڈسٹری میں تو ہم سب جانتے ہیں، ایک لان آنے کی دیر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے ریپلیکا پر ریپلیکا، چاہے فیشن انڈسٹری ہو، چاہے شوز اینڈ بیگز ہوں، چاہے واچز ہوں، ہر چیز کا ریپلیکا بن جاتا ہے۔ انسان جو بھی تخلیق کرتا ہے، مخلوقات جو بھی تخلیق کرتی ہیں، سب کو کاپی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا انسان، کوئی نہ کوئی دوسری مخلوق موجود ہے۔ اللہ جو تخلیق کرتا ہے اس کی کاپی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون انسٹیٹیوشن آف ڈیتھ بنا سکتا ہے؟ کون مخلوق کے طور پر موت کو بنا سکتا ہے؟ کون بتا سکتا ہے یہ موت ہے؟ اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ روز محشر جب جنت والے جنت میں
اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے. تو موت کو ایک رام کی شکل میں لایا جائے گا, مینڈھے کی شکل میں. مینڈا کہتے ہیں نا, کیا کہتے ہیں؟ ہاں, ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو پھر اس وقت ختم کر دیا جائے گا. ان بٹوین دس تھنگ سب لوگ دیکھ لیں گے, جنت والے دیکھ لیں گے موت ختم, جہنم والے دیکھ لیں گے موت ختم. اب جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے, ان کو فنا نہیں ہے. جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ان کے جسم ختم نہیں ہوں گے, جل جائیں گے, سکن برن ہو جائے گی, 3rd ڈگری برن ہوگا, اللہ نئی سکن دے دے گا, موت ختم. کون ایسا خالق و کون ایسا کریٹر ہے جو اس طرح کی مخلوق کو شروع کر سکتا ہے کہ جس کو کہیں کہ یہ موت ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ نے یہ 2 پوائنٹس خلق الموت والحیات میں واضح کیے ہیں. اللہ صرف اور صرف اس موت کے انسٹیٹیوشن کو کریٹ کرنے والا اور اس کو مخلوقات کے اوپر لاگو کرنے والا ہے. اس میں ایک پوائنٹ یہ کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ پہلے موت کو کیوں ڈسکس کیا, پہلے زندگی کیوں نہیں بتائی؟ ہم تو اس وقت زندہ ہیں اور ہر زندہ انسان قرآن سن رہا ہے, ہر زندہ انسان سورہ ملک پڑھتا ہے, تو خلق الحیات والموت کیوں نہیں آیا؟ خلق الموت والحیات کیوں آیا؟ ریزن نمبر 1, سورہ بقرہ اگر ہم پڑھ دیں, اور الحمدللہ ہم نے یہ آیت کئی مرتبہ پڑھی ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ کو ڈینائی کر سکتے ہو, وکنتم امواتا, جبکہ تم تو مردہ تھے, فاحیاکم, تو اس نے تم کو زندگی دی, ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا. تو انسان کی اوریجنل ڈیفالٹ پوزیشن موت تھی. نمبر 1, اللہ نے تمام روحوں کو پیدا کر کے سلا دیا تھا, پھر اس کے بعد جس روح کی ٹرن آتی جاتی ہے اس کو فرشتہ اس کی ماں کے ووم میں آ کر بلو کر دیتا ہے. تو پہلے انسان مردہ ہوتا ہے, پھر اللہ اس کو دنیا کی زندگی دیتا ہے. اسی لیے لاجک نمبر 1 سورہ ملک میں پہلے الموتا کو لایا گیا ہے. لاجک نمبر 2, انسان جس چیز سے تخلیق کیا جاتا ہے, مٹی سے, ڈرٹ سے. کیسے؟ ہمارے والدین جو غذا کھاتے ہیں, جو فوڈ کھاتے ہیں, سبزی ہو, پھل ہو یا جو بھی ہو, وہ سب گرو کرتا ہے زمین سے. ہمارے والدین نے زمین سے خوراک کھائی, اس خوراک سے ان کی باڈی کے اندر مختلف ایلیمنٹس بنے, اسی خوراک سے میرے ماں باپ کے اندر سپرم اور اووم بنا, اور اسی سے اس کے فیوژن سے زائگوٹ بنا جس سے میری تخلیق ہوئی. تو انسان کی ابتدا ڈرٹ سے ہے, مٹی سے ہے, غذا سے ہے. اس لیے انسان لائف لیس تھا. مٹی میں وہ زندگی نہیں تھی جو انسان والی زندگی تھی. وہ کون سی زندگی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن انسان لائف لیس ڈرٹ سے بنایا گیا ہے اور پھر اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. ایک تیسرے میننگز اس کے اندر جو اسکالرز نے لیے ہیں کہ یہ پہلے موت کو مینشن کرنا سورہ ملک میں, جہاں اللہ کا اختیار اور ڈومینینس پہلے واضح کر دیا گیا ہے, ہر ریڈر کو مومن ہو تو وہ الرٹ ہو جائے, غافل ہو تو وہ الرٹ ہو جائے. مومن اس آیت کو پڑھ کے اور موت کا ذکر پہلے پڑھ کے فوراً اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ میں پرفیکٹ نہیں تھا, دن بھر میں جو غلطیاں ہوئی تھیں اللہ مجھے معاف کر دے. اور جب غافل اس جملے کو سنے گا تو غافل کو احساس ہوگا کہ وقت کم ہے, جہاں زندگی موجود ہے وہاں ڈیتھ پینلٹی کسی ٹائم پر بھی آ سکتی ہے. ڈیتھ پینلٹی کسی ٹائم پر بھی میرے سامنے آ کر ایک ڈیسیژن کے طور پر ہینگ ہو سکتی ہے. تو واضح کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کہا گیا ہے, سورہ زمر کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اِنَّكَ مَيِّتٌ. اس کا ایک ترجمہ کیا جاتا ہے آپ کو موت آنے والی ہے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور یہ سب مرنے والے ہیں. یہ جملہ اِنَّكَ مَيِّتُونَ آپ میں سے جن کو سمجھ آتی ہے عربی, یہ جملہ اسمیہ ہے. عربی زبان میں جملہ اسمیہ کسی بھی ٹینس میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. اینڈ دیر از اے ویری ڈیپ پوائنٹ, بس اس کے اوپر اپنی بات مکمل کروں گی. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. سورہ زمر میں جو یہ کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو موت آنے والی ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اسکالرز کہتے ہیں جملہ اسمیہ کسی بھی ٹینس میں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. ایک تو ٹرانسلیشن یہ بنتی ہے کہ آپ کو موت آئے گی ان فیوچر, وچ از رائٹ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا
ابھی آپ حیات ہیں پھر آپ کو موت آئے گی، بالکل جیسے ابھی آپ کے سامنے صحابہ حیات ہیں پھر ان کو موت آئے گی۔ اس میں ایک میننگ یہ بنتا ہے جس کو آپ پریزنٹ ٹینس میں بتاتے ہیں، آپ کے اوپر موت کے آثار آ رہے ہیں اور ان پر بھی موت کے آثار آ رہے ہیں۔ دس از اے پریزنٹ ٹینس ٹرانسلیشن۔ یہ ٹرانسلیشن آپ کو اور مجھے کیسے سمجھ آتی ہے؟ انسان ہر دن ہر سال اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سٹیمنا کم ہوتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے طاقت کم ہوتی ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے بال گرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آئی سائٹ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، بلڈ تھننگ زیادہ ہونے لگ جاتی ہے، اور مختلف چیزیں انسان آبزرو کرتا ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہر دن انسان اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور پھر یہ غافل انسان اتنی باتیں سننے کے باوجود ہر دوسرے دن، ہر مہینے، ہر سال ایک ہی سوال کرتا ہے، برتھ ڈے منانے میں فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ اپنی موت کو سیلیبریٹ کون کرتا ہے؟ سوچیں، کوئی اپنی موت کو سیلیبریٹ کرتا ہے؟ جو مرنے والا ہو اس کی تو حالت خراب ہوتی ہے، اس کو تو ہر دن یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے وقت کم اور مقابلہ سخت۔ جس کو یہ پتا چل جائے کہ اس کا کینسر ٹرمینل سٹیج پر آ چکا ہے، اٹس اے لیتھل بیماری جو اس کو 4 مہینے کے بعد ختم کر دے گی، وہ ہر دن کہے گا لاؤ کیک کاٹو میرے ساتھ آ کے، خوشیاں مناؤ، میری برتھ ڈے ہے۔ سب چیزیں، سب فریم آف مائنڈ، سب پرسپیکٹو درست ہونے لگ جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان قطرہ قطرہ موت کی طرف ہر دن بڑھ رہا ہے۔ سورہ ملک ہمیں جگانے والی، ہمیں وارننگ دینے والی، ہمیں جھنجھوڑنے والی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمارے اندر پازیٹیو خوف پیدا کرے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ایسی اپنی محبت عطا کرے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے کام یا وہ کام جو ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف الٹیمیٹلی لے کر جا سکتے ہیں، اللہ ہمیں ان سب کاموں سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کا حسنہ عطا فرمائے۔ اللہ ہماری زندگیاں، اللہ ہماری صحتیں، اللہ ہماری نعمتیں، اللہ ہماری اولادیں سب آپ کی ڈومینین میں ہیں۔ اللہ ہم خود آپ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے قتل نہیں کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے رسوا نہ کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اپنی سزا سے ہدایت کے راستے پر نہ لے کر آئیے گا۔ اللہ ہمیں نعمتوں کے ذریعے، شکر کے ذریعے اپنی محبت اور اپنے دیے ہوئے صراط مستقیم پر لے کر آئیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔